اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگتے کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا، تہذیب کا نشانہ بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہوں تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے. یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا. اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں. اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار ہو، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے. اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے. یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے. ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے. وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے. نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی. لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے. انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی. آپ کو معلوم ہے ان پہ، ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی. لیکن میں انہیں جانتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں
उन्होंने ये फैसला इसलिए किया, वो चाहते थे कि जब वो चले जाएं तो उनकी लेजेसी में एक ऐसा अदारा हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो, उसका ऐसा रोल ना हो जिसको मुतनाज़ा बनाया जा सके। लिहाजा इस चीज़ की खातिर उन्होंने ये फैसला किया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना है। और मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना है तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। थैंक यू। जी नीम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुन के, पहली दफ़ा आप आए। पाकिस्तान में जो लॉ है, ये पहले तो जज्बात का इजहार कर दूं फिर सवाल भी, वो डबल उसका पैमाना है। मुझ जैसा आदमी, आम सहाफ़ी, फौज के